الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وفي موضع آخر ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وفي موضع آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ہر قسم کی تعریف بڑائی بزرگی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مقدس کی مختلف جگہوں سے آپ کے سامنے کچھ آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ پہلی آیت سورہ انبیاء کی ہے، آیت نمبر 34-35۔ اللہ فرماتا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی۔ افئن مت فہم الخالدون،
اگر آپ مر جائیں گے، آپ کو موت آ جائے گی، تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوسری آیت سورہ منافقون کی ہے، آیت نمبر 11، اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ رب العالمین کسی نفس کو مہلت نہیں دیتا ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے 78، میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں پا لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ۔ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ جمعہ میں کہتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو فانہ ملاقیکم، وہ تم سے مل کر کے رہے گی۔ کل من علیہا فان، اس زمین پر جو بھی ہے سب کو فنا ہونا ہے، مٹ جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب کا مبارک چہرہ جو اکرام اور جلال والا ہے وہ باقی رہ جائے گا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی یہاں باقی نہیں رہے گا، سب کو فنا ہونا ہے۔ یہ اتنا یقینی ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے انبیاء، اولیاء، صلحاء، بڑے بڑے بادشاہ، کوئی نہیں بچ سکا ہے، سب اپنا اپنا مقررہ وقت بتا کر کے دنیا سے جا چکے ہیں، کوئی نہیں باقی رہا ہے۔ اور جو میں نے آیت پڑھی ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی۔ لوگ کہتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں کہ حضرت خضر زندہ ہیں، واقعات بے شمار بہت سارے منسوب کر رکھے ان کی طرف کہ فلاں کو خضر ملے، فلاں کو فلاں جگہ ملے جنگل میں۔ یہ سب بکواس ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ نبی آپ سے پہلے جتنے انسان دنیا میں آئے سب ختم ہو چکے، کسی کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی ہے، تو بھائی خضر کیسے رہیں گے؟ تو سب مر مٹ چکے ہیں۔ اگر کسی کو دنیا میں رہنا ہوتا تو ہمارے نبی سے بہتر کوئی انسان اچھا نہیں تھا، ہمارے نبی کو ہمیشگی ملتی۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حدیث کا ہے، واقعہ کیا حدیث کا ہے، سچا واقعہ ہے۔ بھئی فرشتہ آیا آپ کے پاس ملک الموت جان نکالنے کے لیے، تو حدیث ہے کہ انہوں نے ایک مکہ مارا یا تھپڑ مارا اس کو، اور آنکھ پھوٹ گئی ایک اس کی، یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر وہ فرشتہ گیا اللہ کے پاس، کہا اللہ ایسے کے پاس بھیجا تھا، تیرا بندہ تو موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا جاؤ موسیٰ سے کہو کہ ایک بیل کے اوپر ہاتھ رکھے، ہاتھ کہا جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، کہا ہر بال کے بدلے 1 سال بڑھا دیا جائے گا دنیاوی زندگی میں ان کے۔ فرشتہ آیا واپس، ملک الموت آیا اور کہا کہ اللہ نے ایسے کہا ہے۔ تو کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا پھر موت۔ بھئی کتنے سال رہ لو گے؟ پھر مرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر ابھی، پھر جینے سے کیا فائدہ ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ کسی کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہیں ہے، کوئی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا میں آئے ہیں، مرنا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کرتا ہے۔ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو، اس کا کوئی نہ دھرم ہو، اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، دہریہ ہو، ملحد ہو، کہ ہم یوں ہی پیدا ہوئے ہیں، یوں ہی مر جائیں گے، لیکن وہ بھی مانتا ہے کہ مرنا تو ہے ہی ہے، بچنا نہیں ہے، چاہے 100 سال کے بعد مرے، چاہے 70 سال میں مرے، چاہے جب مرے، مرنا تو ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے زندگی ہماری بے مقصد نہیں بنائی ہے۔ سورہ ملک کی آیت آپ پڑھتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر،
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خلق الموت، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہتر ہے عمل کے اعتبار سے، بہتر ہے۔ اللہ نے کیا استعمال کیا ہے؟ احسن عملا، حسن یعنی زیادہ اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ کتنا کام اس نے کیا یہ نہیں کہ کتنی تعداد میں زیادہ کرنے والا نہیں، بہتر کرنے والا ہے۔ اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ تو ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ دنیا میں کس طرح رہتا ہے، اچھا یا برا مرنا ہے۔ تو ہم اپنی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، مرنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر کھو گئے ہیں کہ ہمیں آخرت اور موت یاد نہیں آتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو خواہشیں جوان رہتی ہیں، ایک تو زیادہ مال کی حرص اور لمبی عمر کی آرزو۔ مال سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، اور بوڑھا ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، آخری وقت ہے، چل پھر نہیں پاتا ہے، محتاج ہے، سب کا اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں، لیکن پھر بھی مرنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کسی طریقے سے اچھا ہو جاؤں، موت نہ آئے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں مرنا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہمیں تو مرنا ہی ہے، تو کیا ہم مر کر کے ختم ہو جائیں گے کیا؟ یعنی ہم نے جو نیک کام کیا اپنی زندگی تک محدود ہے کیا؟ اچھا کام کیا یا برا کام کیا، چلیے ہم نے اچھا کام کیا، اپنی زندگی میں اچھا کام کیا اور چلے گئے دنیا سے، برائیوں سے بچے، تو کیا اتنے ہی پر ہماری بخشش ہو جائے گی کیا؟ یا ہم یہ سوچیں کہ ہم چاہے اچھا کریں یا برا کریں، ہمارا عمل ہمارے ساتھ یہ مر گئے تو ختم ہو جائے گا؟ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد بھی ہمارے اعمال میں یا تو گناہ لکھتا رہتا ہے اور یا تو ثواب لکھتا رہتا ہے۔ ایک حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے کٹ جاتا ہے۔ کٹنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب لکھا نہیں جائے گا، بھائی عمل نہیں کر پائے گا، کٹ گیا اس کا عمل۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے، یہ نہ سمجھ جائیں کہ اب گناہ اور ثواب لکھا ہی نہیں جائے گا۔ بھائی وہ خود بذات خود اپنے اعمال میں اچھا یا برا نہیں بڑھا سکتا ہے، خود بذات خود، یہ ہے اس کا مطلب۔ ہاں حدیث میں اور آیا ہے آگے، الا من ثلاث، مگر تین قسم کی چیزیں ایسی ہیں نا جن کا عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ صدقۃ جاریۃ، کسی نے کوئی ایسا صدقہ یعنی نیک کام کر دیا جس کا ثواب، جس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہتا ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں مرنے کے بعد، تو اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اور علم ينتفع به، یا کوئی علم چھوڑا ہے اس نے جس سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، تو اس کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، لکھا جاتا رہے گا جب تک وہ دنیا فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرے۔ حدیث میں کیا، قرآن میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یا انبیاء کرام نے جہاں بھی دعائیں مانگی ہیں وہاں ایسے نہیں کہا ہے کہ ربی حبلی ولدن، کہ پروردگار مجھے بیٹا دے۔ ربی حبلی من الصالحین، کیا ہے میرے رب مجھے نیک بیٹا دے، نیکوں میں سے ہو وہ، نیک بیٹا دے۔ اور آدمی کو یہی دعائیں مانگنا چاہیے۔ بھائی ہماری شادی ہوئی
اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اولاد دے گا اللہ، اللہ نے لکھا ہے تو آدمی کی دعا میں یہ جملہ کہنا چاہیے، یہ تمنا نہ کرے، تمنا جب بھی کرے تو ربی حبلی من الصالحین، کہ پروردگار مجھے نیک بیٹا دے، نیک اولاد دے، نیک اولاد۔ انسان مر گیا، بعد میں نیک اولاد ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ دعا کرے گی اس کے لیے، اچھا کام کرے گی تو اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ اب انسان مر گیا، تھوڑی دیر کے لیے آپ دوسرے پہلو سے سوچئے کہ انسان مر گیا، زندہ تھا تو وہ بہت سارے کام کرتا تھا، گھر میں بہت خرافات پائے جاتے تھے۔ بھائی تو خود بھی نمازی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، گھر میں بچوں کو کبھی کہا نہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کی تربیت اچھی نہیں کی۔ اب وہ اسی حالت میں مر گیا تو بچے اس کے نقش قدم پر چلے، تو بچے جب تک نماز نہیں پڑھیں گے ہر ایک کی بے نمازی کا گناہ باپ کے کھاتے میں جاتا رہے گا۔ ماں باپ بچیں گے نہیں، ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ حدیث کیا ہے؟ بچہ 7 سال کا ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ۔ 7 سال کا، بتائیے 7 سال کا ہو جائے تو نماز سکھلاؤ۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو مارو۔ اب آپ غور کیجئے یہ کیوں ہے بھائی ایسا؟ اور اس سے پہلے حدیث ہے نا کہ جب بچہ، آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ دنیا میں آنے کے بعد اس کے کان میں جو پہلی چیز جائے وہ توحید ہو، بھائی رب کی وحدانیت ہو، رسول کی رسالت ہو۔ اور جب بولنے لگے تو حدیث میں کیا ہے؟ اذا افصح الصبی علموا لا الہ الا اللہ، جب بچہ بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھلاؤ، یہ کلمہ کہلواؤ۔ اب 7 سال کا ہو جائے تو نماز سکھلاؤ، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو۔ اب آپ اپنے اعمال پر ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو کتنی نماز سکھلاتے ہیں۔ کبھی توفیق ہوئی کہ گھر میں بچے کو بٹھا کر کے نماز سنیں، اس کی نماز کی دعائیں سکھلائیں؟ ہم خود نہیں پڑھتے ہیں، بچے ہمارے کہاں سے پڑھیں گے؟ اب یہ سارا گناہ، ساری ذمہ داریاں جو ہیں ہم نے نبھائی نہیں، بچہ بے نمازی ہے، بھائی گناہ نہیں ملے گا کیا؟ ظاہر سی بات ہے ملے گا۔ اور اس کے علاوہ گھر میں اور بھی خرافات ہیں، ہم نے اس کو ختم نہیں کیا ہے۔ بھائی جتنے خرافات ہیں، مثال کے طور پر تعزیہ، سب جانتے ہیں کہ محرم میں تعزیہ وزیہ بنانا حرام ہے، ڈھول بجانا حرام ہے، ہم بجاتے رہے، ہم نے گھر میں اصلاح نہیں کی، ہم مر گئے۔ اب مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ گھر والے بجا رہے ہیں، بھائی ہم ایک راستے پر ان کو قائم کر گئے ہیں کہ تمہیں ایسے رہنا ہے، کبھی منع نہیں کیا، بچے اس کو کریں گے۔ سارا گناہ نہ مرنے کے بعد جاتا رہے گا، یہ گناہ جاریہ ہے، جاتا رہے گا۔ جیسے ثواب ملے گا نیک اعمال کا، بچہ اچھا ہے، نیک ہے، تو ایسے گناہ جاریہ ملے گا۔ کتنے لوگ ہیں اپنے باپ سے محبت دکھلاتے ہو، کیا قرآن خوانی کروا لیا، ثواب ایسے مل جائے گا، یوں بخشا جاوے آدمی نا، تو یہ بڑے بڑے بادشاہ تو کبھی جہنم میں جاتے ہی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بھائی شاہ فاطمہ مرا تھا، اور بھائی بعد میں لوگ مرے ہیں، سارا ملک ان کے لیے قرآن خوانی کرتا، لیکن کروایا کیا؟ سوال ہی نہیں۔ ایک واقعہ نہیں ملے گا آپ کو قرآن خوانی کا کہ قرآن خوانی کروایا ہو۔ اور شاہ فہد کا کی تو مثال ہی عجیب ہے، وہ جب مرا ہے نا تو 1 سیکنڈ کے لیے کہیں کوئی چھٹی نہیں تھی پورے ملک میں، 1 سیکنڈ کے لیے چھٹی نہیں تھی، اور جھنڈا ونڈا نہیں جھکایا گیا وہاں۔ یہ اس کی تاریخ ہے، اس کا ریکارڈ ہے۔ یہ مکرانہ میں تھا، یہی تھا میں جب اس کی وفات ہوئی تب، لیکن کوئی چھٹی نہیں ہوئی۔ اب آپ دیکھیے بھائی سوگ کہاں ہے؟ بادشاہ مرا ہے، لیکن ملک میں کوئی سوگ نہیں کیا۔ ارے ایک آدمی کا نجی معاملہ ہے دیکھا جائے تو، اور مرنا پیدا ہونا تو یہ فطرت ہے اللہ کی طرف سے۔ دنیا اس طرح آباد ہو رہی ہے، اور لوگ مرتے جائیں گے، دنیا میں نئے لوگ آتے جائیں گے، اپنا کام کریں گے، جائیں گے، کسی کو رہنا ہے کیا؟ لیکن میرے بھائیوں، جو خرافات
ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں نا، نبی نے جو طریقہ بتایا ہے کوئی طریقہ ہمارے گھروں میں نہیں پایا جاتا ہے، ہر جگہ رسم و رواج، خرافات، صرف خرافات پایا جاتا ہے، کیا ثواب ملے گا بھائی نبی نے طریقہ نہیں بتایا کیا؟ نماز کا طریقہ نبی نے بتایا کہ نماز ایسے پڑھو، حج ایسے کرو، زکوٰۃ ایسے دو، تو آپ یہ بتائیے کہ مرنے کے بعد کیا ہونا چاہیے، نبی نے نہیں بتایا کیا؟ کسی کو کوئی کچھ کہا جائے نا کہ نبی کا طریقہ یہ ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کافروں کا جواب ہوتا ہے یہ، کافروں کا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ معبود تمہارے کیا ہیں جن کے آگے اعتکاف کرتے ہو، بیٹھتے ہو مجاور بن کر کے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا بھائی۔ انبیاء کرام اور کافروں کا واقعہ بیان کیا گیا، ان سے جب انہوں نے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو بھائی، اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کافی ہے ہمارے لیے وہی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ وہی طریقہ چل رہا ہے ہمارے یہاں، طریقہ وہی چل رہا ہے، باپ دادا جو کر گئے نا بس طریقہ وہی اپنانا ہے۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے کیا؟ مسلمان کی پہچان تو اللہ نے قرآن میں یہ بتلائی ہے نا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومن کی پہچان اللہ نے بتائی کہ مومن کا کہنا کیا ہوتا ہے، مومن کی پہچان کیا ہوتی ہے، جب اس کو بلایا جائے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے بیچ میں کہ بھائی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ہم نے اطاعت کر لی، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ لیکن آپ بتا دیجئے، بتائیے کہ بھائی طریقہ یہ غلط ہے، نہیں مانیں گے۔ کافی ہے ہمارے لیے کون؟ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور وہی رسم چل رہا ہے ہمارے یہاں۔ بتائیے مسلمان ہیں کیا ہم؟ دین تو یہ کہتا ہے بھائی علماء کس لیے؟ علماء سے نہیں پوچھیں گے، کس سے پوچھیں گے؟ جاہلوں سے، گاؤں کے جو پنچ ہیں، خاندان کے جو بڑے لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے گا۔ کیا مرنے کے بعد کا طریقہ نبی نے نہیں بتایا ہے کیا؟ اور دوسرے جو رسم و رواج ہیں نبی نے نہیں بتایا کیا کہ دنیا میں کیسے رہو؟ اسلام مکمل دین ہے، ہر وقت کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ کے لیے۔ اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے، پیدائش سے لے کر اور قبر میں اتارے جانے تک اور قبر کے بعد کہ سوگ انسان کتنے دن منائے اور کیسے منائے، ایک ایک چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے، ایک ایک چیز کی۔ لیکن مان رہے ہیں کیا؟ کوئی نہیں مانتا ہے۔ بھائی مسلمان ہم ہیں کیا؟ مومن ہیں ہم، یہ نبی کی پہچان ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ صحابہ کرام ان کے سامنے کوئی بات آتی نا فوراً رجوع کر لیتے، فوراً۔ صحابہ کرام کی مثالیں آپ دیکھیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ایک صحابہ کرام سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اس میں کیا مسئلہ ہے، مسئلہ بتاتے ہیں، لیکن جیسے کوئی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو ایسے سنا ہے، فوراً رجوع، فوراً رجوع۔ ایک عورت نے، پاگل تھی، زنا کا صدور ہو گیا، عقل ٹھکانے نہیں رہتی تھی اس کی، لوگ لے جا رہے تھے رجم کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان نے یا حضرت عمر نے فتویٰ دے دیا کہ لے جاؤ رجم کر دو اس کو، ثابت ہو گیا۔ لے کر جا رہے تھے، راستے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، کہا کہاں لے جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ اس نے زنا کیا ہے۔ کہا کس نے کہا کہ جاؤ رجم کر دو؟ کہا فلاں امیر المومنین نے کہا ہے۔ کہا کہ لے چلو واپس لے کر گئے اور پیچھے گئے۔ کہا کہ امیر المومنین آپ نے سنا نہیں کہ قلم جو مرفوع قلم ہے، جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے 3 قسم کے لوگوں سے، کہا ان میں سے یہ شامل ہے، ایک پاگل بھی ہے۔ بھائی عن النائم، سویا ہوا آدمی ہے تو اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ وعن الصبی، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، وعن المجنون، اور پاگل حتی یفیق، جب تک وہ اچھا نہ ہو جائے۔ اب بتائیے امیر المومنین ہے، فوراً رجوع کر لیا، خوش ہو گئے، خوشی سے تکبیر بلند کرنے لگے کہ اللہ نے ہمیں ایک غلط فیصلے سے بچا لیا، علی نے مجھے یاد دلایا۔ یہ مسلمان یوں ہوتے ہیں کہ غلطی ہو گئی اور مسئلہ پوچھا جاتا ہے، لیکن مسئلہ نہیں پوچھے، کوئی نہیں پوچھے گا، کیوں؟ ہمیں دین پر تھوڑے عمل کرنا ہے۔
نبی کی بات تھوڑے ماننی ہے، ہمیں کس کی بات ماننی ہے؟ اپنی برادری کی بات ماننی ہے۔ ہمارے گھر میں جو بڑے لوگ ہیں نا، وہ جیسے مشورہ دیں گے ان کی بات مانیں گے۔ ارے پیسہ بھی برباد، گناہ لازم، پیسہ بھی جاتا ہے، گناہ بھی ملتا ہے، اور اس میں سارے لوگ شامل ہیں۔ میرے بھائیوں، بوجھ پر بوجھ، مسلمان چاروں طرف سے دب رہے ہیں، بوجھ پر بوجھ، بے نقصان بھی ہو رہا ہے۔ ایک جان تو ہماری ویسے گئی، گھر کا ذمہ دار گیا ہمارا، اور اس کے اوپر اور مالی بوجھ۔ ابے کھانے والوں کو شرم نہیں آتی کیا؟ کیسے کھا لیتے ہیں بھائی، کیسے کھا لیتے ہیں؟ کیسے اس میں مزہ آتا ہے کھانے میں؟ حلق سے نیچے اتر کیسے جاتا ہے؟ جس گھر میں میت ہو جائے وہاں جا کر کھا لے آدمی، حلق کے نیچے کیسے اترتا ہے؟ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ ارے وہاں غم ہے، گھر والے محنت کر رہے ہیں، 2-3 روز ہوا ہے بیمارے ہوئے، اور پکایا جا رہا ہے، بریانی کھا رہے ہو، کیا ہے بھائی، کیا ہے؟ کھا رہے ہیں لوگ شوق سے۔ اب جو دیندار بندہ ہے وہ کھاتا ہے۔ افسوس تو یہ کہ بے دین لوگ کھائیں نا، جو نمازی نہیں ہیں، دیندار نہیں ہیں، وہ کھائیں تو کھائیں، لیکن وہ لوگ بھی کھاتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا دیندار کہتے ہیں، 5 وقت نمازی ہیں۔ ارے مسلمانوں، کب سدھرو گے؟ مکرانہ میں جب آئے تھے 40 دن لوگ بیٹھا کرتے تھے، آج کے 29-30 سال پہلے 40 دن تک بیٹھتے تھے، اور اس سے پہلے کوئی اٹھ جائے نا تو کہتے تھے لو، ہاں اس کو تو غم ہی نہیں ہے بھائی، پوچھو 40 دن بیٹھا کرتے تھے۔ میں نے خود 12 سال پڑھا ہے نا، خود جانتا ہوں قاعدے سے، 30 سال پہلے، لیکن بعد میں آج 3 دن کر دیا۔ کیوں کیا بھائی؟ اچھا اس پر ثواب واب نہیں ملے گا؟ کیوں؟ نبی کا طریقہ سوچ کر تھوڑے کیا ہے، ہاں پریشان ہو گئے، خرچہ ہو رہا ہے، لوگ بیٹھ رہے ہیں تو روزانہ پتہ نہیں کتنا چائے بنتی ہے، کتنی دودھ خرچہ ہو رہا ہے، چائے پتی جا رہی ہے، اور شکر جا رہا ہے، خرچہ ہو رہا ہے، بیڑیاں رکھی جا رہی ہیں، گٹکے رکھے جا رہے ہیں، جس کا جو شوق ہے وہاں رکھا جا رہا ہے، تو خرچے پر خرچہ ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہو کر کے چھوڑے ہیں۔ سنت سمجھ کر تھوڑے چھوڑا ہے؟ ارے سنت سمجھ کر چھوڑتے کہ نبی کا طریقہ یہ نہیں اس لیے چھوڑ دو، تو آج چھوڑتے کیا؟ پہلے ہی چھوڑ دیتے، شروع سے چھوڑ دیتے، لیکن جب بوجھ سمجھا ہے تب چھوڑا ہے۔ بھائی نیت ہوگی نا کہ نبی کا طریقہ نہیں، تب تو ثواب ملے گا، اور یہ سوچ کر نہیں بوجھ ہے چھوڑ دو، پھر کیا ملنے والا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ سارے گنہگار ہوتے ہیں۔ نبی کا طریقہ کتنا آسان ہے بھائی، مر گیا مرنے والا، موت تھی مر گیا، مرنا تو تھا ہی، بچ نہیں سکتے۔ کافر لوگ منافقین کے لیے کہا نا، غزوہ احد میں جب مسلمان 70 مسلمان شہید ہوئے تو جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے نا، واپس چلے آئے تھے، بیچ میں سے 300 کی تعداد نکل آئی تھی۔ تو جب 70 مسلمان شہید ہوئے تو وہ کہنے لگے، کہا کہ اگر ہماری بات مان لیتے یہ تو مارے نہ جاتے، یہ شہید نہیں ہوتے، قتل نہیں کیے جاتے۔ تو اللہ نے قرآن میں ان کے لیے کہا نا کہ اچھا یہی بات ہے تو اپنے گھر میں رہ کر موت سے بچ جاؤ، کب تک جیو گے؟ موت جس دن لکھی ہے تمہاری اس دن تو تمہیں مرنا ہے۔ اور آج کوئی منافق ہے کیا؟ کوئی باقی ہے؟ مر گئے بے درد، ذلت کے ساتھ، ذلت کی موت مرے، سب مر گئے ہو، تو کسی کو بچنا ہے کیا؟ تو یہ مسلمان کی پہچان میرے بھائیوں نہیں ہے یہ۔ اور یہ بھائی میں نے کہا کب سدھرو، کب چھوڑو گے، کب چھوڑو گے؟ اور اس میں کوئی کسی کو تانا نہ دے کہ غم نہیں۔ ابے غم کس کو نہیں ہے بھائی؟ ہمارا آدمی مرا تو ہمیں غم نہیں ہوگا کیا؟ تمہیں زیادہ غم ہے کیا؟ غم ہمیں ہوگا، تم تو کھا کر چلے گئے، غم ہمیں ہوگا، لیکن غم کا طریقہ بس وہی 3 دن ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ غم ہوتا ہے، تو 3 دن غم منا لو، بیٹھ جاؤ۔ منانے کا مطلب غم ہے فطرت، بس بیٹھ جاؤ، ہے نا، افسوس کر لو، رونے گانے کا حکم ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد کام دھندے میں لگ جاؤ آرام سے۔ وہ صحابیہ کا واقعہ میں نے بہت بیان کیا ہے نا، لیکن آپ سوچو کہاں ہے بھائی اسلام میں ہے سوگ کہاں؟ 4 مہینہ 10 دن ٹھیک ہے، عورت بیٹھے گی عدت کے لیے، اس کے لیے ہے، لیکن کہاں ہے سوگ؟ وہ واقعہ میں نے بیان کیا تھا پہلے کہ اس کا بچہ مر گیا نا، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ مر گیا تھا، بچہ، اور شوہر باہر تھے۔ جب آئے گھر والوں سے کہا کسی کو بتانا نہیں۔ جب وہ آئے تو حدیث میں کیا ہے کہ پہلے سے زیادہ بناؤ سگار کیا، پہلے سے زیادہ شوہر کو کھانا پیش کیا، شوہر نے کھانا کھایا، رات میں سوئی وہ شوہر کے ساتھ، شوہر نے دیکھا بناؤ سگار زیادہ کیا ہے، تو آئے تھے باہر سے، ہم بستر ہوئے، جب من بھر گیا نا، دیکھا کہ ٹھیک ہے فارغ ہو گئے، تب ان کو بتایا کہ بچہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، جس کی امانت اس نے لیا، غصہ ہو گئے، کہا اچھا تم نے بتایا نہیں، میں نے سارا کام کر لیا۔ صبح گئے اللہ کے رسول کے پاس، مختصر میں نے بتا رہا ہوں، صبح گئے اللہ کے رسول کے پاس،
کہ اللہ کے رسول رات میں ایسا ایسا ہو گیا، تو آپ نے فوراً دعا دی، بارک اللہ لکما فی لیلتکما، کہ اللہ تم دونوں کی اس رات میں برکت دے، اور وہ حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہوا۔ آپ غور کیجئے، نبی نے خوش ہو کر دعا دی بھائی کہ دیکھیے بندی ہو تو ایسی ہو، اللہ کی بندی راضی ہے، کوئی غم نہیں ہے، اس کو غم نہیں ہوگی کہ غم، ظاہر سی بات ہے، لیکن اظہار نہیں ہے اس کا، بھئی اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ تو یہ ہے مسلمان کی پہچان بھائی، یہ ہے۔ کوئی بچ سکتا ہے کیا؟ ارے مرنا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ وہاں نہ جاتے تو نہیں مرتے، وہاں یہ کام نہ کرتے تو نہ مرنا ہے، جو جیسے لکھا ہوا ہے نا وہاں مرنا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھا تبھی فرشتے نے لکھ دیا، 4 باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے، بھائی کتنی عمر پائے گا، کہاں مرے گا، روزی کتنے پائے گا، نیک بخت ہوگا بدبخت ہوگا، یہ ساری باتیں اللہ لکھتا ہے۔ تو جہاں لکھا ہے، جب لکھا ہے، اس کو مرنا ہے، اس سے زیادہ جی نہیں سکتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں کیوں مر جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ محلوں میں کیوں مر جاتے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے، آدمی کیوں مر جاتا ہے؟ تو مرنا ہے، بچنا نہیں ہے۔ لیکن اب اس کے لیے کیا، یہ دنیا کا قانون ہے۔ آج بھی عربوں کی حالت یہ ہے، جو لوگ رہتے ہیں وہاں کہ عرب روتے گاتے نہیں ہیں اتنا کہ مر گیا، ارے یہ تو قانون فطرت ہے بھائی، مر گیا تو مر گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ خرافات ہم ختم کریں گے تو ختم ہوگا۔ اور یہ سب دیکھو کتنا ہی کر لو آپ، ہم لوگ کہتے ہیں قرآن خوانی ہے، صحیح نہیں ہے ہی نہیں قرآن خوانی۔ آپ ایک مثال بھی بیان کر دو نا، ایک مثال، ایک واقعہ بھی بیان کر دو، صحابہ کرام بے شمار مرے، ایک واقعہ بھی کوئی بیان کر دے کہ فلاں صحابی مرا تو لوگ بیٹھ کر قرآن خوانی کیے اور اس کا ثواب اس کو پہنچایا، ایصال ثواب کیا، ایک واقعہ بھی نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ حدیث کا گھر ڈالو، صحابہ کرام کا کوئی واقعہ نہیں ملے گا۔ پھر کون ہے نمونہ؟ ہمارے باپ دادا کرتے آئے نا، رسول سے کیا مطلب ہے بھائی؟ باپ دادا کرتے آئے تو کرو کیا ہے؟ تو یہ مومن کی پہچان ہے۔ مومن کی پہچان یہ کہ نبی نے کیا ہے کہ نہیں کیا، نبی نے کہا ہی نہیں کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، اور دنیا کیا کہتی ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پر، حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پکا سچا مسلم بنائے، اور ہمارے درمیان سے خرافات، رسم و رواج کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واہم اکبر۔